الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه صدق الله العلي العظيم۔ محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، گزشتہ جمعہ آپ حضرات کے سامنے مکی زندگی کا خلاصہ بیان کیا گیا تھا۔ اور وہ خلاصہ کیا تھا کہ ہر طرح کے ظلم، ہر طرح کے جبر، ہر طرح کا تشدد، ہر طرح کے استمداد کو برداشت کرتے ہوئے اپنی جانی اور مالی قوت کو محفوظ رکھنا، یہ مکی زندگی کا خلاصہ ہے۔ اور پھر اس کی مثالیں بھی آپ حضرات کے سامنے پیش کی کہ صحابہ کرام نے کس طرح سے ظلم و ستم کو برداشت کیا، اللہ کے نبی علیہ السلام کو کس کس طرح کی تکالیف سے دوچار ہونا پڑا، لیکن آپ نے ان تکالیف کے جواب میں کچھ بھی نہیں کہا۔ صرف آپ علیہ السلام نے ان تمام تکالیف کو، ان پریشانیوں کو کیا کیا؟ برداشت کیا۔ نبی علیہ السلام کی جو زندگی ہے وہ 3 حصوں پر مشتمل ہے۔ آپ علیہ السلام کی زندگی کے 3 ادوار ہیں۔ پہلا، بعثت سے نبوت تک، یہ پیغمبر علیہ السلام کی زندگی کا پہلا دور ہے۔ دوسرا، 13 سالہ مکی زندگی، اور تیسرا دور 10 سالہ مدنی زندگی۔ 10 سالہ مدنی زندگی کا خلاصہ یہ ہے کہ اس جمع شدہ جانی اور مالی قوت کو مظلوم کی حمایت میں ظالم کے خلاف استعمال کرنا، یہ پیغمبر علیہ السلام کی 10 سالہ مدنی زندگی کا خلاصہ ہے۔ سن 622 ہجری میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے مکہ المکرمہ سے مدینہ المنورہ کی جانب ہجرت فرمائی، اور صحابہ کرام مدینہ المنورہ کی جانب ہجرت فرما رہے تھے۔ مشہور واقعہ حضرت صہیب رومی کا کہ جب انہوں نے مدینہ المنورہ کی جانب ہجرت فرمانے کا ارادہ کیا اور مکہ المکرمہ سے ہجرت کے ارادے سے وہ مدینہ المنورہ کی طرف نکلے، تو مشرکین مکہ حضرت صہیب کے راستے میں آ کر کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے کہ ہم آپ کو مدینہ ہجرت کرنے نہیں دیں گے۔ تو حضرت صہیب نے فرمایا کہ دیکھو، میرے پاس تلوار بھی ہے، میرے پاس نیزہ بھی ہے، اور میری ترکش میں، میری کمان میں تیر بھی ہے، اور یہ بات تم جانتے ہو کہ جب تک میری ترکش میں ایک تیر بھی باقی رہے گا تم لوگ میرے قریب نہیں آ سکتے، اور تم یہ بات جانتے ہو کہ میرے پاس تلوار بھی ہے، پھر میں تلوار سے مقابلہ کروں گا، اور جب تک میرے جسم میں جان رہے گی میں تلوار سے مقابلہ کرتا رہوں گا۔ لہذا تمہیں مال چاہیے
آؤ میں تمہیں مال کا پتہ بتاتا ہوں، مکۃ المکرمہ میں میرا ایک مکان ہے اور فلاں فلاں جگہ میرا مال رکھا ہوا ہے، تم میرا وہ سارا مال لے لو، میرا مکان لے لو اور مجھے اس کے بدلے میں مدینہ المنورہ کی طرف جانے دو۔ چنانچہ ان لوگوں کو مال چاہیے تھا اور ان لوگوں نے حضرت صہیب رومی کو راستہ دے دیا۔ حضرت صہیب رومی اللہ کے نبی کے پاس جب پہنچے ہیں، آسمان سے آیت نازل ہو گئی کہ حضرت صہیب نے جو معاملہ کیا ہے وہ بڑا نفع بخش معاملہ کیا ہے کہ انہوں نے ہجرت کے مقابلے میں اپنے مال اور اپنے گھر کو کیا کر دیا؟ قربان کر دیا۔ اور دوسری جانب ہجرت کرنے والوں میں سیدنا عمر فاروق بھی ہیں، ان کا ایک الگ نرالا انداز تھا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ جب ہجرت کے ارادے سے نکلے تو اپنی سواری پر سوار ہوئے اور صحن کعبہ میں پہنچ کر آواز لگاتے ہیں کہ جس کو اپنے بچے یتیم کروانے ہوں اور جس کو اپنی بیوی بیوہ کروانی ہو، آؤ میرے مقابلے میں آ جاؤ، میں مدینہ المنورہ کی جانب ہجرت کر رہا ہوں، جس کی ماں نے اس کو دودھ پلایا ہے میرے سامنے مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا تو ایک الگ ہی انداز تھا، ایک الگ ہی دبدبہ تھا، لہذا کوئی بھی سیدنا عمر فاروق کے مقابلے میں نہیں آئے۔ اسلام قبول کیا ہے تو علی الاعلان ڈنکے کی چوٹ پر اسلام قبول کیا ہے، اور ہجرت بھی کی ہے تو ڈنکے کی چوٹ پر ہجرت کی ہے۔ پیغمبر علیہ السلام کو ہجرت کا حکم ہوا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے سیدنا صدیق اکبر کو اپنے ساتھ لیا۔ جو لوگ اللہ کے نبی کی جان لینے کے لیے آئے تھے ان کی امانتیں اللہ کے نبی کے پاس رکھی ہوئی تھی، آپ نے حضرت علی کو بلایا اور ان سے کہا کہ آج کی جو رات ہے تم میرے بستر پر گزارو گے، میرے پاس ان لوگوں کی امانتیں رکھی ہوئی ہیں، صبح کو ان لوگوں کی امانتیں ان کے حوالے کرنے کے بعد پھر مدینے میں مجھ سے ملاقات کرنا۔ ایسے نازک حالات میں بھی اللہ کے نبی علیہ السلام نے امانت کی پاسداری کا کتنا خیال رکھا کہ جو جان لینے کے لیے دروازے کے باہر کھڑے ہوئے ہیں ان کے مال، ان کی امانتیں اللہ کے نبی کے پاس موجود ہیں، اور آپ نے حضرت علی کو مقرر کیا کہ کل ان کی امانتیں ان کے حوالے کر کے پھر مدینہ مجھ سے ملاقات کرنا۔ چنانچہ آپ حضرت سیدنا صدیق اکبر کو ساتھ لے کر نکلتے ہیں، اور وہ ہجرت کی رات اللہ کے نبی علیہ السلام سیدنا صدیق اکبر کے ساتھ چلے جا رہے ہیں مکے سے دور۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک غار کے اندر قیام فرمایا۔ اس غار کا بڑا لمبا تفصیلی واقعہ ہے۔ مکے کے مشرکین اللہ کے نبی کو تلاش کرتے کرتے غار کے منہ پر پہنچ گئے۔ اللہ کی طرف سے حکم ہوا، غار کے منہ پر کبوتری نے انڈے دے دیے، مکڑی نے جالا بنا دیا۔ یہ اس بات کی نشانی تھی کہ کافی زمانے سے اس غار کے اندر کوئی داخل نہیں ہوا۔ سیدنا صدیق اکبر فرماتے ہیں کہ جو لوگ ہمیں تلاش کرنے کے لیے آئے تھے ان کے قدموں کو میں غار کے اندر سے دیکھ رہا تھا، خدا کی قسم اگر وہ اپنے قدموں کی طرف دیکھ لیتے تو ہمیں بھی دیکھ لیتے، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام کی اللہ رب العزت نے وہاں پر حفاظت فرمائی۔ 3 دن آپ نے غار ثور میں قیام فرمایا۔ قیام فرمانے کے بعد نبی علیہ السلام پھر مدینہ المنورہ کی جانب بڑھے، اور آپ علیہ السلام مدینہ المنورہ پہنچ گئے۔ مدینہ المنورہ پہنچنے کے بعد پیغمبر علیہ السلام نے سب سے پہلے وہاں پر مسجد کی بنیاد رکھی، جس کو مسجد نبوی کہا جاتا ہے، اور اس مسجد کی جو زمین تھی وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اور سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ نے اپنے پیسوں سے خرید کر دی تھی۔ سن 2 ہجری میں، ہجرت کو ابھی دوسرا سال تھا،
غزوہ بدر کا واقعہ پیش آیا کہ بدر کا میدان ہے اور اس میدان کے اندر مسلمانوں کی تعداد 313 ہے اور دشمنان اسلام کی تعداد 1000 کے قریب ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام صحابہ کو لے کر کھڑے ہوئے ہیں اس حال میں کہ صحابہ کے پاس نہ سواریاں ہیں اور صحابہ کے پاس ہتھیار کی بھی کمی ہے، لیکن تمام کے تمام صحابہ کی نظر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد کی طرف لگی ہوئی تھی۔ چنانچہ یہ جنگ ہوتی ہے اور اس جنگ میں مسلمانوں نے کفار کی کھوپڑی پر ایسی چوٹ ماری کہ ہمیشہ کے لیے اس کھوپڑی کو توڑ دیا، اور مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جنگ کے اندر فتح نصیب فرمائی۔ اور غزوہ بدر سے پہلے اللہ کے نبی علیہ السلام نے تمام صحابہ کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد آپ نے صحابہ کو نشاندہی فرمائی کہ یہاں پر یہ سردار قتل ہوگا، یہاں پر یہ قتل ہوگا، یہاں پر یہ قتل ہوگا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی نشاندہی کے مطابق جس جگہ آپ نے جس سردار کی نشاندہی کی تھی وہ اسی جگہ پر قتل ہوا، اور بڑے بڑے مشرکینوں کے سردار جو تھے وہ جنگ کے اندر شریک تھے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحابہ سے فرمایا تھا کہ آج مکے نے اپنے سرداروں کو تمہاری جھولی کے اندر ڈال دیا ہے، اور آج یہ تمہارے لیے سب سے بہترین موقع ہے۔ چنانچہ 313 کا جب 1000 سے مقابلہ ہوا تو اللہ تبارک و تعالی نے اس جنگ میں مسلمانوں کو کس چیز سے نوازا؟ فتح سے نوازا۔ پھر سن 3 ہجری کے اندر ایک اور واقعہ پیش آیا جس کو غزوہ احد کے نام سے جانا جاتا ہے۔ احد کے میدان میں 1000 صحابہ کی تعداد ہے، 3000 دشمنان اسلام کی تعداد ہے، اور یہ 1000 صحابہ بے سر و سامانی کی حالت میں میدان کے اندر موجود ہیں، اور سامنے 3000 کا لشکر موجود ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے اس جنگ کے اندر بھی مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائی، لیکن اس جنگ کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام کے چہیتے چچا سیدنا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے، اور اسی جنگ میں اللہ کے نبی علیہ السلام زخمی ہوئے کہ آپ کے 2 دانت ٹوٹے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کو ایک کافر نے جو پتھر مارا، آپ ایک گڑھے کے اندر جا کر گرے اور آپ کا جو سر تھا وہ ایک پتھر سے ٹکرایا، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس موقع پر یہ فرمایا تھا وہ قوم کیسے کامیاب ہو سکتی ہے جو قوم اپنے نبی کو تکلیف پہنچاتی ہے۔ تو سن 3 ہجری کے اندر غزوہ احد پیش آیا، 1000 مسلمانوں کی تعداد تھی، 3000 دشمنان اسلام کی تعداد تھی۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس جنگ میں بھی مسلمانوں کو فتح سے نوازا۔ سن 5 ہجری کے اندر غزوہ خندق کا واقعہ پیش آیا، اور اس جنگ کو غزوہ احزاب بھی کہتے ہیں۔ احزاب اس جنگ کے اندر جو تھے 10,000 مشرکین شریک ہوئے تھے، اور ان کا جو کمانڈر ان چیف تھا وہ ابو سفیان تھا، اور مسلمانوں نے جو یہ جنگ لڑی ہے جس کو غزوہ خندق کہتے ہیں وہ اس وجہ سے کہتے ہیں کہ مسلمانوں نے خندق کھودنے کے بعد اس جنگ کو لڑا تھا۔ مدینے کے 3 طرف پہاڑ تھے اور ایک طرف کا راستہ کھلا ہوا تھا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحابہ سے مشورہ لیا تو سیدنا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے اللہ کے نبی کو یہ مشورہ دیا کہ فارس کے اندر جو جنگ لڑی جاتی ہے وہ خندق کھودنے کے بعد لڑی جاتی ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام کے ساتھ اس خندق کو کھودا، اور اسی خندق کے اندر طرح طرح کے واقعات پیش آئے کہ صحابہ کرام بھی بھوک کی حالت میں خندق کھود رہے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام بھی بھوک کی حالت میں خندق کو کیا ہے کھود رہے ہیں۔ ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے، انہوں نے جو ہے اپنا کپڑا اپنے پیٹ سے ہٹایا تو ان کے پیٹ پر ایک پتھر بندھا ہوا تھا، اور کہا کہ اللہ کے نبی بھوک کی وجہ سے بے حال ہیں۔ اکثر صحابہ کی اس وقت یہی حالت ہے کہ سب کے پیٹ پر پتھر بندھے ہوئے ہیں۔
اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب اپنے پیٹ سے کپڑے کو ہٹایا تو تمام صحابہ کے پیٹ پر تو ایک ایک پتھر بندھا ہوا تھا، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام کے پیٹ سے 2 پتھر بندھے ہوئے تھے۔ جو بھوک کی حالت صحابہ کرام کی تھی وہی بھوک کی حالت اور اس سے بھی زیادہ شدت اللہ کے نبی علیہ السلام کو تھی، اور اسی بھوک کی حالت میں صحابہ کرام نے خندق کو کھودا، اور اسی خندق کو کھودتے ہوئے واقعہ پیش آیا کہ پتھر کا بڑا ٹکڑا خندق کھودتے کھودتے جب آیا تو صحابہ کرام سے وہ ٹکڑا نہیں ٹوٹا، وہ پتھر نہیں ٹوٹا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس پر جو کدال ماری ہے تو پتھر جو ہے وہ ریزے ریزے ہو کر بکھر گیا۔ تب اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام کو خوشخبری دی کہ تمہیں خوشخبری ہو، اللہ تبارک و تعالی فارس کے محلات کو تمہارے ہاتھوں فتح کرے گا۔ اور یہ خوشخبری اللہ کے نبی کس وقت دے رہے ہیں؟ فارس کے فتح ہونے کی، جب صحابہ کرام کے اور اللہ کے نبی کے پیٹ پر بھوک کی وجہ سے پتھر بندھے ہوئے تھے۔ چنانچہ غزوہ خندق کا واقعہ پیش آیا۔ مشرکین کی تعداد 10,000 تھی، خندق کی وجہ سے یہ لوگ خندق کے پار نہ آ سکے، اور اس جنگ میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو فتح سے نوازا۔ سن 6 ہجری کے اندر جو ہے وہ غزوہ صلح حدیبیہ کا واقعہ پیش آیا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے خواب آیا کہ آپ صحابہ کرام کے ساتھ عمرہ ادا کر رہے ہیں۔ آپ نے صحابہ کرام کو ساتھ لیا، مکہ المکرمہ میں داخل ہونے کی اجازت چاہی، کفار نے داخل ہونے کی اجازت نہیں دی۔ پھر اس موقع پر ایک صلح ہوئی جس کو صلح حدیبیہ کہا جاتا ہے، اور یہ صلح بظاہر بڑی دب کر ہوئی تھی۔ صحابہ کرام اس صلح کے لیے تیار نہیں تھے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ تو اللہ کے نبی سے کہہ رہے تھے کہ اللہ کے نبی کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ ہم بے شک حق پر ہیں۔ کہا کہ پھر صلح کس بات کی؟ اور صلح کی جو شرائط تھی وہ اتنی دب کر ہو رہی تھی کہ جس کا اندازہ نہیں۔ لیکن پیغمبر علیہ السلام نے صلح کو کیا۔ بعد میں انا فتحنا لک فتحا مبینہ کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی نے اس صلح کو کھلی ہوئی فتح قرار دیا۔ سن 7 ہجری کے اندر غزوہ خیبر کا واقعہ پیش آیا۔ آس پاس کے جو یہودی تھے شرارتیں کیا کرتے تھے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام کا لشکر لے کر یہودیوں پر چڑھائی کی، اور اسی غزوے کے اندر وہ مشہور واقعہ سیدنا حضرت علی رضی اللہ عنہ کا کہ خیبر کا جو بڑا پھاٹک جس کو کئی لوگ مل کر ہلا نہیں سکتے تھے، سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے اللہ کے نبی علیہ السلام کی دعا کی بدولت اس پورے پھاٹک کو اکھاڑ کر پھینک دیا تھا۔ اور اس جنگ کے اندر بھی اللہ کے نبی علیہ السلام کو اور صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ نے سرخروئی سے اور فتح سے نوازا۔ سن 7 ہجری میں اسی سال غزوہ موتا پیش آیا۔ موتا کے میدان میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام کو بھیجا، اور آپ نے لشکر کا امیر حضرت زید ابن حارثہ کو بنایا، اور آپ نے فرمایا کہ زید ابن حارثہ اگر شہید ہو جائیں تو لشکر کے امیر حضرت جعفر تیار رہیں گے، اور اگر جعفر بھی شہید ہو جائیں تو پھر لشکر کے امیر جو ہیں وہ عبداللہ بن رواحہ رہیں گے، اور عبداللہ بن رواحہ بھی شہید ہو جائیں پھر تم مسلمان جس کو چاہنا اپنا امیر بنا لینا۔ چنانچہ جنگ شروع ہوئی، لڑائی شروع ہوئی، اور حضرت زید ابن حارثہ بھی شہید ہو گئے۔ اس کے بعد جھنڈا جو ہے وہ حضرت جعفر نے سنبھالا، حضرت جعفر بھی شہید ہو گئے۔ اس کے بعد جھنڈا حضرت عبداللہ ابن رواحہ نے سنبھالا، اور حضرت عبداللہ ابن رواحہ بھی شہید ہو گئے، اور مسلمانوں کا جھنڈا نیچے گر گیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام مدینہ المنورہ کے اندر موجود ہیں، پورا جنگ کا نقشہ آپ کے سامنے ہے، اور آپ صحابہ کرام سے فرما رہے ہیں زید بھی شہید ہو گئے، جعفر بھی شہید ہو گئے، عبداللہ ابن رواحہ بھی شہید ہو گئے۔ اس جنگ کے اندر سیف اللہ رب العزت کی تلوار حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ شریک تھے، اور حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ کی یہ پہلی جنگ تھی۔ مسلمان کھڑے ہوئے ہیں، اور مسلمانوں کے 3 امیر شہید ہو چکے ہیں۔ چنانچہ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ نے اس جھنڈے کو اٹھایا،
اللہ کے نبی علیہ السلام مدینۃ المنورہ میں صحابہ سے کہہ رہے ہیں زید بھی شہید ہو گئے، جعفر بھی شہید ہو گئے، عبداللہ ابن رواحہ بھی شہید ہو گئے، اب جھنڈا اللہ کی تلوار سیف اللہ خالد ابن ولید نے اٹھایا ہے۔ اور خالد ابن ولید نے جب جھنڈے کو سنبھالا اور مسلمانوں کی فوج کو جو ترتیب دی اور ایسا حملہ کیا کہ ان کے زمین سے پاؤں کھیڑ کر رکھ دیے، ان کو میدان سے بھگا کر رکھ دیا، تب اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا خالد اللہ تبارک و تعالی کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے، اور جنگ کا بھیانک انجام آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں، اس جنگ کے اندر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے ہاتھ سے 9 تلواریں ٹوٹی تھیں۔ کتنی تلواریں؟ 9 تلواریں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے ہاتھ سے ٹوٹی تھیں۔ اندازہ لگائیں کہ کس قدر انجام برا ہوا ہو، کس طریقے سے ان لوگوں کو کھدیڑا ہو۔ یہ غزوہ موتا سن 7 ہجری کے اندر پیش آیا۔ سن 8 ہجری کے اندر فتح مکہ کا واقعہ پیش آیا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے مکے کو فتح کیا، اور جن جن لوگوں نے آپ کو تکلیف پہنچائی تھی آپ نے تمام لوگوں کو معاف کر دیا۔ سن 8 ہجری کے اندر پھر غزوہ حنین کا واقعہ پیش آیا، پھر غزوہ طائف کا واقعہ پیش آیا۔ سن 9 ہجری کے اندر حجۃ الوداع کا واقعہ پیش آیا، اور سن 10 ہجری میں پیغمبر علیہ السلام، سن 11 ہجری کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ سن 11 ہجری میں 29 سفر ہے، 2 شنبہ کا دن ہے، اور پیغمبر علیہ السلام جنت البقیع سے ایک جنازے سے واپس تشریف لائے۔ واپسی میں آپ کے سر میں درد ہوا اور آپ علیہ السلام کو تیز بخار چلا۔ بخار کی شدت اور حرارت اتنی زیادہ تھی کہ آپ کے ماتھے پر جو پٹی باندھی گئی، پٹی کے اوپر بھی بخار کی حرارت محسوس ہو رہی تھی، اور آپ کی مرض وفات کا جو زمانہ ہے، جو دن ہے، وہ 14 یا 15 دن کا زمانہ ہے۔ پیغمبر علیہ السلام بخار کی حرارت میں کبھی آپ اپنی اس ازواج مطہرات کے پاس، کبھی اس بیوی کے پاس، پھر آپ بار بار اپنی بیویوں سے یہ فرما رہے تھے کہ اب مجھے کس کے پاس قیام کرنا چاہیے، اب مجھے کس کے پاس قیام کرنا چاہیے۔ آپ کی ازواج مطہرات سمجھ گئیں اور سب نے بالاتفاق آپ سے یہ کہا کہ آپ حضرت عائشہ کے پاس قیام فرمائیے۔ چنانچہ آخر کے 2 یا 3 دن پیغمبر علیہ السلام نے حضرت عائشہ کے پاس قیام فرمائے۔ آخری لمحات میں پیغمبر علیہ السلام کا سر مبارک حضرت عائشہ کی گود میں موجود تھا۔ ایک صحابی سامنے سے گزرے، وہ مسواک کر رہے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کی طرف نگاہوں سے دیکھا، حضرت عائشہ سمجھ گئیں کہ آپ کو مسواک کی ضرورت ہے۔ حضرت عائشہ نے اپنے دانتوں سے مسواک کو چبایا، اللہ کے نبی علیہ السلام کو دیا، اللہ کے نبی نے مسواک کری۔ آخری لمحات میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا لعاب دہن پیغمبر علیہ السلام کے منہ میں گیا، اور مسواک کرتے کرتے پیغمبر علیہ السلام اللہم بالرفیق الاعلیٰ پڑھتے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ یہ پیغمبر علیہ السلام کا مدنی دور ہے۔ آپ کی مکی زندگی اور مدنی زندگی کا ہر پہلو ہم لوگوں کے لیے قابل تقلید ہے کہ پیغمبر علیہ السلام نے مکی دور کیسے گزارا، آپ نے مدنی دور کیسے گزارا۔ اب ہمیں یہ چاہیے کہ ہم پیغمبر علیہ السلام کے طریقے کے مطابق اپنی زندگی گزاریں۔ آپ نے فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تم پر لازم ہے کہ تم میرے طریقے پر چلو اور میرے خلفائے راشدین کے طریقے پر چلو، عزو علیہا بالنواجذ، اور میرے طریقے کو اور میرے خلفائے راشدین کے طریقے کو داڑوں سے مضبوطی سے پکڑ لو۔ نواجذ داڑ کو کہا جاتا ہے۔ لہذا جس طریقے سے آپ نے زندگی گزاری، آپ کے خلفائے راشدین نے زندگی گزاری، ہمیں اس طریقے سے زندگی گزارنی چاہیے، اور جن کاموں کو نہ آپ نے کیا نہ آپ کے خلفائے راشدین نے کیا، ان سے ہم سب کو کیا ہے، بچنے کی ضرورت ہے۔ ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے، اس مہینے کے اندر پیغمبر علیہ السلام اس دنیا کے اندر تشریف بھی لائے ہیں، اسی مہینے میں آپ اس دنیا سے رخصت بھی ہوئے ہیں۔ ہمارے سامنے آپ کی پیدائش کی خوشی بھی ہے، ہمارے سامنے آپ کی وفات کا غم بھی ہے، لہذا ہم اس مہینے کو ایسے گزاریں
کہ نہ وفات کے غم میں ہم آپ کی پیدائش کو خوشی کو بھول جائیں اور نہ پیدائش کی خوشی میں آپ کے وفات کے غم کو بھول جائیں۔ اعتدال کے ساتھ، میانہ روی کے ساتھ ہم اس مہینے کو گزاریں اور جن کاموں کو آپ نے کیا ہے ان کاموں کو کریں، اور جن کاموں کو نہ آپ نے کیا نہ آپ کے صحابہ نے کیا ان کاموں سے بچنے کا اہتمام کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب